السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 130 سے 141 تک، آیت 130 سے 141 تک۔ و اور من جو کوئی، اور من کا معنی کون بھی ہوتا ہے؟ من سوال کے لیے، لیکن یہ سوال انکار کے لیے، اس کو بولتے ہیں استفہام نفی۔ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنے کو، یعنی کوئی نہیں۔ یرغب، رغب یرغب، رغبت کرنا، اور اگر اس کے آگے ان لگا ہو جیسے یہاں پر ہے تو رغب ان کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، اس چیز سے پھر جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ ان سے ملت، ملت طریقہ، یہاں مراد ہے دین۔ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، اللہ مگر، من جو، سفہا بے وقوف بنائے، سفہ یسفہ، سین فا ہا اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، ردی اور ناقص ثابت کرنا، بے وقوف بنا لینا، حماقت میں مبتلا کرنا، میک فول آف۔ اور یہ رشد کا اپوزٹ ہوتا ہے، رشد کہتے ہیں ہدایت کو۔ نفسہ، اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو۔ ولقد، اور البتہ تحقیق، تاکید کے لیے ہے سب، یقیناً، شورلی۔ استفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو۔ استفا، مصطفیٰ لفظ اسی سے ہے، استفا یستفی، استفا روٹ ہے اس کا، صاد فا واو۔ صفوہ کہتے ہیں چنی ہوئی چیز کو، صفیہ بھی اسی سے، نام جو ہے نا، ہم تو اس کو بولتے ہیں نا صفیہ، تو اصل میں کیا ہے؟ صفیہ، چنی ہوئی چیز، تو اسی سے لفظ صفائی بھی ہے، صاف ہونا۔ تو استفا کا معنی ہوتا ہے صاف اور خالص چیز کو پک کر لینا، لے لینا، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینا، منتخب کرنا، چوز کرنا۔ پھر دنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فی الآخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوں گے، رائٹیس پیپل میں سے ہوں گے۔ اور روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا، اصلح یصلح کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ اذ قال، اذ کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یاد کرو، اذکرو، یاد کرو وہ وقت، قال جب کہا تھا، لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے کہا تھا؟ ربہ، اس کے رب نے، کیا کہا تھا؟ اسلم، سرنڈر، سبمٹ، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ قال، اس نے کہا، اسلم تو، میں نے سپرد کر دیا، سونپ دیا، حوالے کر دیا، اسلام لے آیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تمام مخلوقات، ورلڈز۔ و اور وصا، وصا واو صاد یا، وصیت کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور اسی طرح یہ انسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تعلیم اور تلقین کے لیے، ٹو انسٹرکٹ سمون، انسٹرکشنز دینے کے لیے۔ بہا، ساتھ اس کے، یعنی اسی بات کے، ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، بنی اور ہی کو الگ الگ کر دینا تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیسے لکھیں گے؟ بنی، جیسے بنی اسرائیل میں تھا، اور ہی تو ضمیر ہے اس کے لیے، تو بنی ہی اصل میں تھا بنین، تو اضافت کی وجہ سے نون اٹھ گیا اس کا، بنی ہی رہ گیا۔ وہ یعقوب، اور یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، انہوں نے بھی یہی انسٹرکشنز دی تھی۔ اور یہ جو وصیت ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتی کہ مرنے کے وقت ہی کی جائے، وصیت آپ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہم نے کب مرنا ہے، تو اگر آج ہم کچھ وصیت کرنا چاہیں تو وہ بھی وصیت ہی ہوگی۔ تو وصیت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز دینا کسی کو کہ میرے بعد ایسا اور ایسا کرنا۔ یا بنی، یا اے بنی، پھر وہی بنی ہے، یہ بنی کس کو کہتے ہیں؟ ابن، بیٹے، بنی یا میرے لیے ہوتا ہے، اے میرے بیٹو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل جب ہوتا ہے تو یا پہ شد نہیں ہوتی، نوٹس کر رہے ہیں آپ فرق؟ جب آپ لکھتے ہیں یا بنی اسرائیل تو یا جو ہوتی ہے آخر اس پہ شد نہیں، تو میننگ فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں جو شد ہے تو شد کے نیچے ایکچولی دو حرف جمع ہوتے ہیں۔ شد کس چیز کا سائن ہوتا ہے؟ دو حرفوں کا، اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی ڈبل ہے ایک طرح سے۔ تو یا بنی، یا اے میرے بچوں، یعنی میرے کی یا جو ہے وہ بنی کی یا سے مل کے شد آ گئی، اور ترجمے میں بھی معنی آ گیا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا پیچھے گزر چکا ہے، استفا، استفی، مصطفیٰ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر آتا ہے، کیونکہ آپ بھی چنے ہوئے تھے، آپ کو اللہ نے چن لیا تھا، چوز کیا تھا۔ استفا، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، دین کا معنی آپ مجھے بتائیں گے، مالک یوم الدین میں نے وضاحت کی تھی، جزا، بدلہ، اور ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، عمل بھی، ٹھیک ہے؟ دین کے دو معنی ہوتے ہیں، عمل اور بدلہ، اور عمل دنیا میں ہوتا ہے، بدلہ آخرت میں ہوگا۔ لہٰذا دنیا کے لیے جب دین کا لفظ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عمل کرنا، یعنی دین اسلام جو ہے وہ ہے ہی عمل کا نام،
اور آخرت کے لیے ہو تو پھر بدلہ مانا کیا جاتا ہے. اس لیے یوم الدین کا مطلب پھر عمل کا دن نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, جزا کا دن, کیونکہ دوسرے معنی یہاں لگیں گے. تو دین سے مراد یہاں دین اسلام ہے. عبادت کے لیے بھی لفظ آتا ہے, اطاعت اور عبادت کے لیے, اطاعت عبادت عمل, جزا بدلہ نتیجہ. فلا پس نہ, تموتن نہ تم مرنا, مات یموت موت سے, تموت, اور یہ جو نون ہے تموتن نہ یہ تاکید کے لیے, شدت کے لیے, بالکل نہ مرنا, ہرگز موت نہ آئے, اس کو نون تاکید کا کہتے ہیں. ٹھیک, اصل میں کیا تھا یہ فلا تموتون, یہ اوریجنلی تموتن کیا تھا, تموتون تم سب نہ مرنا, لیکن تموتون جو ہے وہ لائٹر میننگ دیتا ہے, ہلکے معنی دیتا ہے, اس میں اتنی تاکید نہیں ہے تم نہیں مرنا. لیکن لا تموتن بالکل نہ مرنا شدت کے لیے آ رہا ہے, الا مگر, وانتم اس حال میں کہ تم, یہاں واو جو ہے اور کے معنوں میں نہیں حال کے معنوں میں, تم سب مسلمون مسلم ہو. مسلمون کس کی جمع ہے, مسلم کی, اور روٹ کیا نظر آ رہا ہے, سین لام میم. ام یا کن تم تھے تم کے معنوں, اور یہاں ام جو ہے یہ سوال کے لیے آ رہا ہے, اور یہاں بھی سوال انکار کے لیے. کن تم تھے تم, شہداء, شہداء کے دو سنگولر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شہید اور ایک ہوتا ہے شاہد. ٹھیک ہے, جب شاہد کا جمع اگر کہا جائے تو مراد ہے حاضر, اور شہید ہو تو مانا ہے گواہ. اس جب وٹنس کے معنی, اس جب حضرہ حاضر ہوئی, آ گئی, اپروچڈ یعنی علامات ظاہر ہو گئی. یعقوبہ یعقوب کو علیہ السلام, الموت موت, جب موت چلی آئی یعقوب کے پاس, قریب پہنچ گئی, بس مرنے والے تھے. اس جب قالا کہا, لبنی ہی واسطے اپنے بیٹوں کے, لی بنی ہی, لی کو الگ کر دے, بنی کو الگ کر دے اور ہی کو الگ کر دے. یہ الگ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ترجمہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. واسطے اپنے بیٹوں کے, سب بیٹوں کو کہا. کتنے بیٹے تھے ان کے, 12 بیٹے تھے. اب 12 جوان بیٹے کسی کے پاس بیٹھے ہوں تو پورا ایک گروپ, ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں پھر آگے مزید. ماں کس کی, کس چیز کی, تعبدون تم عبادت کرو گے, این بے دال, من بعدی میرے بعد, یہاں جو یا ہے یہ میرے کے لیے استعمال ہو. قالو ان سب نے کہا, نعبدو ہم عبادت کریں گے, الہ کا تیرے الہ کی, تیرے معبود کی, و الہ اور معبود, آبائی کا تیرے آبا و اجداد کے. آبا کس کی جمع ہے, ابن کی, اور بنین کس کی, ابن کی. کون تھے آبا, ابراہیم و اسماعیل, اور اسماعیل و اسحاق, اور اسحاق, الہ واحدہ الہ ایک ہی, ونحن اور ہم, لہو اس کے لیے, کس کے لیے, رب العالمین کے لیے, مسلمون مسلم ہے. تلکا وہ, امتن ایک امت تھی, ایک جماعت تھی. امت کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. امت کے 4 معنی ہیں, آگے آئے گا آپ کو پتہ چلے گا, لیکن یہاں ہلکا سا میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ جب دوسری جگہ دوسرے معنی میں آئے تو آپ کو یاد آ جائے. تو دہرانے سے چیزیں بار بار پختہ ہوتی ہیں. امت کا ایک معنی تو گروہ ہوتا ہے, گروپ آف پیپل, جو کہ یہاں معنی آ رہا ہے نیشن کے معنوں میں. دوسرا معنی ہوتا ہے امام. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت آیا, تو امت اور امام کا ایک ہی روٹ ہے, امت بمعنی امام. تیسرا ہوتا ہے وقت, ٹائم, وذکر بعد امت, ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا, آگے آئے گا. اور چوتھا ہوتا ہے طریقہ, ملت کے معنی طریقہ, لیکن یہاں کس معنی میں, گروپ آف پیپل. قد تحقیق, خلط گزر گئے, خلا یخلو پڑھا پیچھے, اذا خلو الی شیاطین, وہاں معنی کیا تھا, اکیلے ہونا. تو یہاں معنی میں کر رہی ہوں گزر جانا, گزر گئے, چلے گئے. تو خالی کب ہوتا ہے, جب کوئی چلا جاتا ہے. جی ہاں, تو خلط کا یہاں معنی پاسٹ. لہا اس کے لیے, یعنی اس امت کے لیے, ما جو کسبت اس نے کمائی کی, دے ارنڈ, ولکم اور تمہارے لیے, ما جو کسب تم نے کمائی کی. اب آپ دیکھ رہے ہے تو کاف سین باہی روٹ, کسب دونوں ہی جگہ کمائی کا معنی, لیکن کسبت ہو تو اس نے کمائی کی, کسب تم ہو تو تم نے کمائی کی, یوں میننگ بدل جاتا ہے. بس تھوڑی سی توجہ سے آپ بہت اچھی طرح خود بھی سمجھنے لگیں گے. ولا اور نہ, تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. تسألون کا جو تا ہے یہ تم کے معنوں میں, اور پھر آ رہا ہے روٹ سین حمزہ لام سوال, سألا یسألو سے پوچھنا سوال کرنا, اور واو نون جمع کی علامت. اما اس کے بارے میں جو, کانو وہ تھے, یعملون وہ عمل کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا, کونو ہو جاؤ, یہ کن کی جمع ہے کونو. ہودن یہودی, کس کی جمع ہے, ہود حائد کی, او یا نصارا نصرانی عیسائی. تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے, تہتدو یو ول بی گائیڈڈ, ہدایت سے ہے. ہاں دالیا, قل کہہ دیجئے, بلکہ, ملت طریقہ, ریلیجن, ابراہیم کا علیہ السلام,
حنیفن جو حنیف تھے. حنیف کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے اور روٹ کیا ہے اس کا؟ ہا نون فا. حنفا. حنفن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہی سے ہدایت یا استقامت کی طرف مائل ہونا، تمام ادیان چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا، شرک کی ہر قسم چھوڑ کر توحید کی طرف آنا. قرظی نے اس کا معنی صاحب استقامت کیا، اسٹیڈ فاسٹ تھے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جو تمام پیغمبروں کو ماننے والے تھے. تو حنیف کون ہے؟ جو اسٹیڈ فاسٹ، یکسو تھے، فوکس تھے، سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف مائل ہوئے. وما کانا اور نہ تھے وہ کون؟ ابراہیم من المشرکین مشرکین میں سے، مشرک کی جمع. قولو سب کہو، یہ ایسے جیسے قولو ہو جاؤ، قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے. یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے حضرت ہاجرہ سے. وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، یہ کون تھے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن دوسری ماں سے تھے، حضرت سارہ سے تھے. وہ یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام، یہ کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے. والاسباط، اسباط سبت کی جمع ہے، سین با طا، سبت ڈسینڈنٹس. سبت کا ایک معنی ہوتا ہے اولاد اور دوسرا معنی ہوتا ہے قبیلہ. اسباط سے مراد اولاد یعقوب ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، یا تو یہ معنی کیا جائے گا. اور دوسرا معنی کیا؟ 12 قبائل. سبت کا دوسرا معنی کیا بتایا میں نے؟ قبیلہ. تو اسباط کیا ہوئے؟ قبیلے. تو کتنے قبیلے تھے؟ 12. کیوں؟ کیونکہ 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے پھر آگے پوری ایک نسل چلی، پوری ایک قوم بن گئی. سورۃ الاعراف 160 میں آتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 امتوں یعنی 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا. اور امما سے مراد یہاں گروپس ہے. تو مراد اس سے کون ہے؟ اسباط سے بنی اسرائیل کی قومیں، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں سے آگے 12 نسلیں چلی، تو 12 قبیلے بن گئے، ان کی طرف جو کچھ بھیجا گیا. وما اور جو اوتیا دیے گئے. اب نوٹ کریں پیچھے کہا کہ انزلہ اور یہاں ہے اوتیا دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ تورات. اور کیا دیے گئے تھے؟ معجزات. و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ انجیل اور معجزات. گڈ. وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون، کس کی جمع ہے؟ نبی کی، سارے نبی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی عمومی طور پر کتابیں بھی، معجزات وغیرہ جو کچھ بھی. لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، فرق یفرق تفریق، فرق کرنا، ڈسکریمنیشن کرنا، ڈسٹنکشن کے معنی میں بھی آتا. بین درمیان احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی ان انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مسلمون مسلمان ہیں. فإن پھر اگر آمنوا وہ سب ایمان لے آئیں، بمثل مانند بھی یہاں زائد ہے، مثل مانند طرح، لائک، سیم ایز، ما جو آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقط پس تحقیق اہتدوا وہ ہدایت پا گئے. اہتدا یہتدی اہتدا، راہ راست پہ چلنا. وإن اور اگر تولوا وہ منہ پھیرے، تولا یا تولا کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، رخ پھیرنا، اعراض برتنا، ٹرن اوے کے معنوں میں. پھر اگر وہ منہ پھیرے اہتدوا کے مقابلے تولوا، فإنما تو بے شک ہم وہ فی شقاق مخالفت میں. شقاق کا لفظ جو ہے یہ شق ہونے سے ہے، شق یہ شک، شک شک ہونا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. شگاف کے لیے بھی شک آتا ہے، کیاف والا نہیں، قاف والا شق. زمین کے پھٹنے کے لیے بھی آتا ہے، شق کے کمر کے لیے بھی آتا ہے. ایک قبر جو ہوتی ہے وہ شق ہوتی ہے، یعنی پھر زمین میں گڑک ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر، یعنی بیچ میں کھودنے کے بعد سائڈ سے پھر کھودتے ہیں، اس میں اندر مردے کو رکھتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں. شقاق جو شق سے ہے، اور شق کہتے ہیں جانب کو. شق کبھی آپ نے لفظ شق سنا؟ شقوں میں اس کی کتنی شقیں ہیں، ٹکڑے کے معنی میں، کسی آرڈننس وغیرہ کے جو حصے ہوتے ہیں نا. تو عربی میں شقاق کا لفظ جو ہے یہ خلاف کے معنی میں آتا ہے. خلاف، مخالفت. مخالفت کب ہوتی ہے؟ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ڈویژنز ہوتی ہیں، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر، پارٹی بازی ہوگی، گروہ بندی ہوگی، پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. اور یہاں مراد گمراہی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے. فا کا کیا معنی؟ پس، سا ان قریب، یکفی کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے. ایک لفظ میں پورا سینٹنس. اس کا ترجمہ ہے پس ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے.
کتنا لمبا ترجمہ ہے، اور یہاں ایک ہی لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اور الگ الگ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لفظوں کو انالائز کر کے مطلب خود نکالیں. روٹ اس کا کیا ہے؟ کاف فا یا، کفا یکفی، کافی ہونا. اللہ اللہ، وہو اور وہ، السمیع سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، العلیم جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، استباح کہتے ہیں بپتسمہ دینے کو، بیپٹائز کرنے کو، رنگ چڑھانا. اور یہاں صبغہ سے مراد دین ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین. ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، حاسین نون سے، حسن سے، پیچھے میں پڑ چکے، بیٹر، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں، ورشپرز ہیں. قل کہہ دیجئے، کیا تحاجوننا، تم آرگیو کرتے ہو ہم سے، حجت بازی کرتے ہو ہم سے، جھگڑتے ہو ہم سے. حاج یحاج سے مناظرہ کرنا، بحث کرنا. فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں. اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا جھگڑا، کس کے بارے میں تھا؟ اللہ کے دین کے بارے میں، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. وہ ہوا، حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، اور لارڈ، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں. اعمال عمل کی جمع ہے، عمل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈس. ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مخلص، کس کو کہتے ہیں؟ جو سنسیئر ہو، خالص ہو. اخلاص سے ہے نا یہ. اور اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی ہر ممکن ملاوٹ کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، ہر قسم کی علائش دور کر دینا، پیور. ام یا تقولون، تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اسباط، اولاد یعقوب یا پھر قومیں، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی. قل کہہ دیجئے، اب یہ حمزہ کیا ہے تو ایک حرف، لیکن اس کا بھی میننگ کیا پیچھے پڑا؟ انذرتہم، یس، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو. اعلم کیا تھا؟ پچھلی دفعہ اس پہ بات ہوئی تھی. یہ کون سا اسم ہے؟ اسم تفضیل. تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دوسرے پہ فضیلت دی جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری. زیادہ جانتے ہو، مور نوئنگ. ام یا اور، اللہ اللہ، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم تفضیل ہے. مور انجسٹ، یعنی اس کا ترجمہ صرف انجسٹ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہوتا ہے. مور انجسٹ، اب مور لگانا پڑا، ورنہ عربی میں تو صرف شیپ ہی بدلی اور مانا مور کا خود ہی آگے پیچھے. ممن اس سے جو، کتما چھپائے، پڑھا پیچھے یہ روٹ، یکتمون تکتمون، یس، ٹو کنسیل. شہادتن ٹیسٹمنی، گواہی. اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے. دیکھ کا کیا ترجمہ ہے؟ زائد ہے. اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. تل کا وہ، امتن ایک امت تھی، نیشن تھی، قد تحقیق، خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم نے کمائی کی، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے، they used to do. چلیے تفسیر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو روگردانی کرے، جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو. ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے. اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے. اور انہوں نے
اپنے آپ کو کیا کہا؟ حنیفن، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں کس پر؟ صرف ایک اللہ کی عبادت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، سنسیئرٹی کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے وہ نہیں موڑا، اسی کے ہو کر رہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینًا قیمًا، درست دین۔ کیا ہے وہ درست دین؟ ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے کو یہاں دین درست کہا گیا، دین قیمًا کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو بھلے ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا۔ بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی۔ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اس طریقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا طریقہ کہہ رہے ہیں؟ عقل مندی کا طریقہ۔ اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو۔ اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ الا من صفح نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل بے وقوفی ہے۔ اور صفحہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صفحن کس کا اپوزٹ ہے؟ رشد کا، اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو۔ یعنی ایسا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، اور یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا ہے۔ اور یہ جو بے وقوفی ہوتی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہے عقل کی کمی اور دوسرے علم کی کمی۔ سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا تو علم نہیں ہوتا یا عقل نہیں ہوتی، اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور یا بے علمی کی وجہ سے۔ جو بے علم ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں کرتا اس راستے کی، جو بے علم ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے ایسے، لیکن جو بے عقل ہوتا ہے وہ لا علم بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات علم والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا ناسمجھی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، سیدھے راستے پہ نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بے وقوفی۔ اچھا، ہمارے ہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنا کیا ہے؟ عقل مندی، بے وقوفی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء، کیونکہ منافقین سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی برتے، توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کی طرف آئے، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف جائے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے۔ تو بات یہ ہے کہ
خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ دہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، احمق۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، ہزاروں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ کیوں چنا؟ انہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں، عقل سے کام لیا تھا، عقل استعمال کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ غور و فکر شروع کیا، اپنے رب کی تلاش شروع کی، اور آسمان کو دیکھا، آسمان پہ ستارہ دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف توجہ کی، کہا شاید یہ رب، یہ بڑا ہے۔ پھر کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب ہو، نہیں یہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہا میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک، مدبر ہے، رب العالمین ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے کچھ بنایا نہیں، جو سنتا نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس نے عقل استعمال کی تو اللہ نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا، اور اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ کیا بنایا ان کو؟ امام۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا۔ دنیا میں بھی اتنی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی اور اتنی بلندی نصیب ہوئی، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا بن جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دی، ان کی اولاد میں سے ایک پوری امت اٹھی بنی اسرائیل کی، اور دوسری پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا، اور ان کو صالحین میں شمار کر دیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کے لیے بلند درجات ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا۔ آخرت دنیا ہی کا تو دوسرا حصہ ہے، جیسے آپ یہاں ہوں گے ویسے ہی وہاں آپ کو ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ پھر سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، خود کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں چنا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو، قال اسلمت، دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، وائی اینڈ وین نہیں کہا، کیا کروں، کیوں کروں، کہاں کروں، کب کروں، قال اسلمت، رب نے کہا میں فوراً حاضر ہوں، لبیک، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل، کیسے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر یہ نقصان ہوگا، اور انہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا اور کیا کھو جائے گا اور کیا مل جائے گا، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے کتنے حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، میں مان گیا، میرے باطن میں بھی میرے ظاہر میں بھی سب تیرا ہی حکم چلے گا۔ لیکن ہم جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سوچتے ہی رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں۔ ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اسی کو دیکھ لیں، فجر کے وقت اٹھتے، اچھا دائیں طرف پہلو بدلے، پھر بائیں ہو کے، پھر اچھا بھی اٹھتے ہیں،
جو پڑھنے میں دیر کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی. ہم سب اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح باقی احکام بھی. جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کے دیر نہیں لگائی، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کے میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھ پہ مہربان نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا. یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا، اور دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے. رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے کہے اور جو کہے گا اسی میں میرا فائدہ. وہ بالاسلامی دین، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. اسی لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلم تو ڈن. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا. جس دن انسان مان جاتا ہے، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس اور اپنی تعویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں. تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی. پھر وہ پکار اٹھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں ان کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کو ماننے میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا. عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے. آپ دیکھیے کہ جو شخص اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا، مجھے اس پر ابھی انویسٹ کرنا ہوگا، لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہوگا. اور وہ اس امید پر آج بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر جاتا ہے. لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اچھا میں آج جو اتنا لگا رہا ہوں تو کل مجھے کیا ملے گا، سویرے لگا رہا ہوں شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں، چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا، اچھا یہ کر لو. بازو کہتا تھا نا بچے جب نیا نیا بزنس شروع کرتے ہیں کوئی کام، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کرو گے، اس جاب میں کیا ہوگا، اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا. اچھا کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں ٹیمپریری ہوتی ہیں مگر آپ کو ویجز زیادہ مل رہی ہوتی ہیں. اچھا کچھ لوگ ظاہری اٹریکشن میں آ کے چلو یہ کر لیتے ہیں، پیسے زیادہ. لیکن کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آج پیسے زیادہ مل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ کیا ہوگا. عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، اور بیوقوف لوگ شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، آج کیا ہوگا. اور جو زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں وہ اور بھی لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، وہ سب سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں. کہاں تک؟ آخرت تک، کہ اس کا اور بھی لانگسٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا ملے گا مجھے، اور جو چیز مجھے وہاں نہیں ملے گی وہ مجھے نہیں کرنی. مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% گارنٹیڈ فائدہ. اور ایسا ہی شخص اصل عقل مند ہے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مندی کہی. اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی، انسٹرکشنز دی تھی اسی بات کی. کس بات کی؟ اسی کلمے کی، یعنی اسلم، کہ مسلمان بن کے رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. کس نے؟ ابراہیم. و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کیا، اسلم تو کہا، بلکہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اسی کی تاکید کی. اپنے بچوں کو بھی یہ کہا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ فوراً کس کے لیے سیو کرنے لگتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے تجربوں کو سامنے رکھ کے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی مثالیں دیتے رہتے. میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو یہ کیا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اس چیز نے فائدہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ بھی درست ہو، لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہوا یا جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے آپ اسی کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے لیے بھی پھر خیر و بھلائی چاہتے ہیں. تو جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دین کو فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، جو دین کو نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف پھر اپنے تک نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی مسلمان رہیں گے؟ فوراً ان کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ خود ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، ان کو بچوں کی کہاں فکر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور وصیت، انسٹرکشنز دی، باقاعدہ اس کی تلقین کی، تعلیم دی. وصیہ جو ہے یہ صرف کوئی ول لکھ کے نہیں رکھ دی کہ اچھا وہ مرنے کے بعد کھولیں گے تو کہیں اچھا باپ نے یہ کہا تھا. یہ نہیں ہے اس کا معنی. وصیہ کا معنی تعلیم اور تلقین کرنا، بار بار ریمائنڈ کرنا کہ یہی کرنا ہے تم کو، مسلمان بن کے جینا. آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا صرف دنیا کا وقتی ظاہری تھوڑے عرصے کا مستقبل، یا اس سے آگے کی کوئی چیز؟ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے
पोते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिश कामयाब हुई, उनके बच्चों में दीन रासिख हो गया, और सिर्फ बच्चों में नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बच्चों के आगे मिसाल दी। वो याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही किया, उन्होंने भी अपने बच्चों को यही तलकीन की। क्या कहा? या बनिया, ऐ मेरे बच्चों। अब यहाँ हमें नसीहत और तलकीन का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज मिलता है। अब देखिए, जब दुनिया का कोई काम होता है तो हम बच्चों को कैसे बुलाते हैं? लाड करते हैं, उनके प्यार से बुलाते हैं ना, मोहब्बत से बात करते हैं, ताकि वो मान जाएं, सुन लें। जिस चीज़ के हम जितने ज़्यादा हरीस होते हैं उतनी ज़्यादा प्यार से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस ये कि जब दीन का मामला आता है तो हम क्या करते हैं? उठो नमाज पढ़ो, डांट डपट, और तुम तो कभी ये करोगे ही नहीं, तुम तो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ोगे, तुम्हें तो ये नहीं आता। स्कूल भेजना हो, दुनिया का काम हो, हर तरह का एहतमाम करेंगे कि किसी तरह पढ़ जाएं, लेकिन जब दीन की बात है कि डांट डपट शुरू कर देंगे, तो हम अपने अमल से ही उनको भगा देते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चों में दीन आए तो सबसे पहले अपना अखलाक दुरुस्त करें, उनके साथ प्यार का मामला करें। वैसे अगर नहीं भी आप उनके साथ बहुत अच्छे, तो कम से कम जब अल्लाह रसूल की बात करनी है उस वक्त तो बहुत ही प्यार से बात करें, ताकि वो आपकी सख्त रवैये की वजह से कहीं अल्लाह रसूल को बुरा भला ना कहना शुरू कर दे। तो ये हिकमत अंबिया के तरीके से हमें मिलती कि उन्होंने जब अपने बच्चों को दीन की बात बताई तो किस तरह बताई? या बनी, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस्तफा लकुम, चुन लिया है तुम्हारे लिए, पसंद किया है तुम्हारे लिए, अद्दीन, दीन को। ये नहीं कहा ये मेरा पसंदीदा है। बाज़ औक़ात हम बच्चों को जब दीन की तरफ बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा ये तरीका है, हमारा ये मजहब है, हमारा ये ग्रोह है, हम ये है, हम वो है, लिहाजा तुम भी ये बनो। इससे भी बच्चे क्या होते? पुट ऑफ होते, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी में तो खास तौर पर बार बार उनको क्या समझाया जाता है? यू आर योरसेल्फ, योर ओन बीइंग, यू आर नोबडी एल्स। सोचो अपने तरीके पर, जरूरी नहीं माँ बाप को फॉलो करो। तो ऐसे बच्चों को अगर आप कहेंगे देखो मैं इस रास्ते पे, तुम भी इस रास्ते पे चलो, कभी नहीं सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखो ये अल्लाह का पसंदीदा तरीका है, अल्लाह की मोहब्बत डाली उनके दिल में, अल्लाह की अजमत पैदा की। आपने ये ना कहा ये मेरी बात है, क्या कहें? ये तो अल्लाह की बात है, जिसने पैदा किया हम सबको, जिसने ये सब दिया है, ये उसका तरीका है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया अद्दीन, दीन को, फला तमूतुन्ना, बस ना तुम मरना, हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद तुम भी इसी पे कायम रहना और मौत तक कायम रहना, और न मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी मौत इस्लाम ही की हालत में आए, खा इस रास्ते में कितनी रुकावटें क्यों ना आए, फिर भी तुम किस पे कायम रहना? दीन पे कायम रहना। यानी किसी सूरत तुम्हारी मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो। अब ये जो बात है ना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अद्दीन यानी दीन इस्लाम को पसंद किया, तो इसकी तायीद और आयात से भी होती है। कुरान पाक की एक और आयत में आता है इन्न दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, दीन तो बस अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। सूरत आल इमरान 85 में आता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो उससे कबूल ही नहीं किया जाएगा, रिजेक्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है, एक बात तो ये कि तमाम अंबिया का दीन इस्लाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की तरफ बुलाया, उसी इस्लाम की तरफ जिसे उन्होंने खुद कबूल किया असलम तो कह के। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम जो उनकी नस्ल में से थे, उन्होंने भी दीन इस्लाम ही की तरफ लोगों को बुलाया, किसी यहूदियत या नसरानियत या किसी फिरकावारियत और ग्रोहबंदी की तरफ नहीं बुलाया। क्या कहा? दीन की तरफ आओ। हम सबको भी अगर किसी को दीन की बात बतानी है तो दीन की बात बताएं, अल्लाह की मोहब्बत दें, अपने से या किसी ग्रोह से नहीं जोड़े। और फिर यह है कि दीन जो है वो एक नेमत है, जैसे कुरान पाक में सूरह अल माइदा में आता है ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पे पूरी कर दी। तो दीन क्या है? नेमत। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये नेमत पसंद की है, अब तुम शुक्र अदा करो। और वो शुक्र क्या है? फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक इस्लाम पे कायम रहो, दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करो। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि दीन जिंदगी के किसी खास वक्त या किसी खास खाने के लिए नहीं है, दीन सारी जिंदगी के लिए, मरते दम तक के लिए। क्योंकि जिस हाल में इंसान की मौत आएगी उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी दीनदार रहे और आखिरी उम्र में जाके उससे हट जाए तो वो उसका पिछला सब खत्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि जब उनकी वफात का वक्त आया तो वो बिस्तर मर्ग पे थे। तो जो मौत की बेहोशी होती है उसमें अगर आपने किसी को मरते हुए देखा हो तो आपको मालूम होगा कि आखिरी वक्त जो होता है मुश्किल वक्त होता है और इंसान के ऊपर बेहोशी तारी होने लगती है। आमतौर पर जो नॉर्मल डेथ होती है उसमें क्या होता है कि आखिरी वक्त में आंखें बंद हो रही हैं, बेहोशी तारी हो रही है, फिर थोड़ी देर के बाद
ایک دم لگتا ہے کہ جیسے ہوش آ گئی. سکرات الموت اس کو کہتے ہیں, موت کی بیہوشیاں. بیہوشی ہوئی, تھوڑا فاقہ ہوا, پھر بیہوشی ہو گئی. جیسے عموماً مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان, ادھر ہو گیا, اس کو اونگ آ گئی, پھر آنکھ کھل گئی, پھر ادھر تکلیف میں انسان نہ پوری طرح سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا. تو بہرحال امام احمد بن حنبل جو تھے وہ بیہوشی کے سے عالم میں تھے اور اپنی انگلی اٹھا کے کہہ رہے تھے ابھی نہیں, ابھی نہیں. تو ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں. بہرحال جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, تو کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی اس بیہوشی میں دیکھا کہ شیطان آ کے میرے سامنے اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے, تم بچ گئے, تم بچ گئے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں, ابھی نہیں بچا, جب تک کہ میں مر نہ جاؤں. کیونکہ شیطان تو آخری لمحے میں بھی کیا چاہتا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلوا دے, کوئی ایسی چیز کروا دے کہ جس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو. اسی لیے ہم سب کیا دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا, اور یہ دعا ماننی بھی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیونکہ شیطان تو آخری دم تک بھٹکاتا ہے انسان کو, اور کبھی بھی انسان کو اپنے ایمان اسلام پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, نہ بھولنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا. کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا بات منہ سے نکلے یا کوئی کام ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لیکن انسان کا جو فیوچر ہے وہ اس کے حال کی پیداوار ہوتا ہے. جو ہم آج کر رہے ہیں وہ کل بھی پھر انسان کا اسی پہ بلڈ ہوتا ہے. جیسے ایک عمارت بنتی ہے نا, تو اگر نیچے سے ٹیڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے, اوپر ٹیڑھی ہوتی جائے. اور اگر ایک ایک اینٹ سیدھی رکھتے جائیں تو کیا ہوگا, آخر تک سیدھی جاتی رہتی سیدھی ہوگی. تو اپنی زندگی کا ہر دن ایک اینٹ کی طرح سمجھو, یعنی بلڈ ہو رہا ہے. اور پھر آج جو کریں گے وہ بلڈ اپ ہوگا کل کے کیے پہ, جو آپ نے کل کیا. جیسے آج سے پارا ختم ہو رہا ہے, یہ کیسے بلڈ اپ ہوا؟ ہر ہفتے آپ نے ایک حصہ کیا, پھر اگلے ہفتے اور کیا, پھر اور کیا, پھر اور کیا, پھر وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اپنے اختتام کو پہنچا. اسی طرح ہماری زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور ہر دن ہے ایک برک کی طرح, ایک اینٹ کی طرح, ایک کے اوپر آپ ایک رکھتے جاتے رکھتے جاتے رکھتے جاتے. تو اگر آپ سیدھی اینٹیں رکھیں گے تو پھر وہ سیدھی اوپر دیوار جائے گی. اور اگر ہم کبھی ادھر لڑ کے کبھی ادھر, آج اچھا کر لیا کل انتہائی خراب کام کر لیا, کبھی کیا کبھی نہ کیا, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں, معلوم نہیں کہ کہاں اینڈ اپ ہو. تو اسٹریٹ رہیں, لینز اپنی چینج نہ کریں, سیدھے چلتے جائیں تاکہ اینڈ بھی پھر صحیح جگہ پر جا کر ہو. یعنی کسی صورت تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس آخری وقت بس کلمہ پڑھ لینا اور سمجھنا اب سب ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں, روز جو بھی دل میں آ کرتے رہتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کیا پتا ہم کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو اللہ کرے کہ سبھی کو نصیب ہو جائے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہی موت کے وقت اس پہ پھر حاوی ہوتی ہیں. ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں, مرتے وقت وہی سوچ رہے ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف امام احمد بن حنبل نے, آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی, اس میں ایک مشہور آتھر ہے, اس نے بہت سے مرنے والوں کی آخری وقت کی باتیں لکھی. اور وہ آخری وقت کی باتیں کیا ہیں؟ ہر کوئی وہی باتیں کر رہا تھا جس کا اس کو شوق تھا. کوئی میچ کی بات کر رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی ڈرنک مانگ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ. یعنی ہر وقت جو دل میں بسا ہوا اور دن رات جس چیز کے پیچھے بھاگے, موت کے وقت بھی وہی. اچھا, موت کا وقت ایسے ہے جیسے نیند ہوتی ہے نا, نیند اور موت مشابہت ہے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں, سنا ہوگا. یا آپ کو بچوں کو اٹھانے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں, جو دن کو کرتے ہیں نا وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک گول کر لوں, اچھا میں ایک گیم ختم کر لوں, وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جن چیزوں میں ہماری روز دوڑ لگیں گی نا, تو مرتے وقت بھی اسی چیز کی فکر میں بنیں گے. تو ہم سب کو اپنی نیتیں, اپنے دل, اپنی زبان ٹھیک رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہم گالیاں دیں تو کل موت کے وقت کلمہ پڑھیں. زبان سے غلط الفاظ جو ہے ان کو نہ نکالیں. اپنے دل کو دوسروں کے لیے اچھا رکھیں, سوچ سمجھ کے کام کریں تاکہ آخری وقت میں بھی خیر و عافیت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.